آج انشاءاللہ تعالیٰ پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 سے آگے تفصیل بیان ہوگی۔ کل آپ حضرات نے بات سماعت فرما لی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری باتوں میں آزمایا تو وہ ان باتوں میں کامیاب ہو گئے، یعنی امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ آپ ہمارے گھر کی تعمیر کریں، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ایک طوفان آیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح سے کہتے ہیں، تو اس وقت جتنے بھی زمین میں مکان یا پہاڑ ٹیلے تھے سب کے اوپر سے پانی گزرا تھا، اور سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے وہ تو بچ گئے تھے، باقی سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا۔ تو اس دوران خانہ کعبہ کو بھی اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کے بعد جہاں خانہ کعبہ ہے تو یہاں ایک ریت کا ٹیلہ بن گیا تھا اور آس پاس کچھ جھاڑیاں تھیں، کانٹے دار کچھ جھاڑیاں ہوئی ہوئی تھیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیوی بچے کو وہاں چھوڑ آئیں، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت مائی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام اس وقت دودھ پیتے بچے تھے، ان کو وہاں کے چھوڑ کے واپس آنے لگے۔ مائی ہاجرہ نے پوچھا 2-3 دفعہ کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے خود ہی پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اشارے سے بتایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو اس کے بعد مائی ہاجرہ فرمانے لگیں کہ اگر اللہ پاک کا حکم ہے تو پھر ہمیں ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ شوق سے جائیں۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور وہاں پر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی ہوئی تھی تو پانی نہیں تھا، تو مائی ہاجرہ دوڑی تھیں، کبھی ادھر صفا کی طرف کبھی مروہ کی طرف ہیں جی۔ تو پھر آج تک وہی سنت ہے، جو حج کرنے کے لیے جائے یا عمرہ کرنے کے لیے جائے اس کے وہ حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جو ایڑیوں کے برکت سے وہاں چشمہ پیدا کر دیا۔ تو پہلے آج بھی بعض علاقوں میں ایسا ہے، لیکن پہلے زمانے میں زیادہ ہوتا تھا کہ کچھ قبیلے وہ یعنی کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے تو ایسی جگہ تلاش کرتے تھے جہاں پانی ملے، کیونکہ پانی عرب کے اندر پانی کی بڑی قلت تھی۔ تو قبیلے جرم یہ یمن سے آئے تھے اور یہاں چلتے چلتے انہیں وہاں یہ چشمہ جب نظر آیا تو وہ وہیں پر رہنے لگے، اور پھر اس کے بعد وہاں آبادی ہو گئی۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی اسی قبیلہ کے اندر ہوئی۔ پھر اس کے بعد سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب آپ ہمارے گھر کو تعمیر کریں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، باپ بیٹا ہیں، تو دونوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی۔ تو اسی واقعے کو آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی عظمت بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو لوگوں کے ثواب کی جگہ بنایا۔ تو مثابۃ للناس کے 2 مطلب مفسرین نے لکھے ہیں، ایک تو ثواب، کیونکہ یہاں عبادت کا سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے، باقی کسی بھی مسجد میں نماز پڑھنے کا اتنا ثواب نہیں جتنا کہ خانہ کعبہ میں صرف نماز کا نہیں بلکہ ہر عبادت کا، ٹھیک ہے، ہر عبادت کا مطلب کہ وہاں ذکر اذکار کیا جائے، نفل پڑھے جائیں، طواف کیا جائے، کوئی بھی عمل وہاں پر کیا جائے تو اس کا ثواب باقی تمام جو مسجدیں ہیں ان کی بنسبت زیادہ ملتا ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ وہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، ٹھیک ہے، ایک تسبیح اگر بندہ پڑھے تو 1,00,000 تسبیح کے برابر ہے۔ تو وہاں ہر عبادت کا ثواب کیا ہے؟ زیادہ ہے باقی تمام مسجدوں کی بنسبت۔ اس وجہ سے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ عرض کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ توفیق دے اور آپ وہاں پر آپ جائیں تو پہلے تھوڑا یہاں سے سیکھ کے جائیں، کیونکہ وہاں پر جا کر لوگ وقت ضائع کرتے ہیں، کمروں میں لیٹے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، یا حرم شریف کی جو نماز ہے اس کی مطلب کہ پابندی نہیں کرتے۔ تو حالانکہ دیکھو نا، ایک نماز کا 1,00,000 کے برابر ہے، اگر جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو 27 کے ساتھ لاکھ کو ضرب دے دو، اتنا زیادہ ثواب اس کو بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہاں اللہ تعالیٰ نے جو ثواب رکھا ہے نا وہ تمام جگہوں سے زیادہ رکھا ہے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے مثابۃ للناس کا۔ دوسرا مثابت کا مطلب جو مفسرین نے بیان کیا وہ ہے کہ بار بار آنے کی جگہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ میں جو بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اس میں اللہ نے ایسی کشش پیدا کر دی ہے کہ ایک مسلمان اس سے سیر نہیں ہوتا، مسلمان اس سے سیر نہیں ہوتا، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کہ حج عمرے کے قبول ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بندہ جب وہاں سے آئے تو دوبارہ اس کا دل کرے وہاں جانے پر، ٹھیک ہے، مطلب دوبارہ دل کرے، دوبارہ تمنا کرے کہ اللہ پاک مجھے دوبارہ نصیب فرمائے، یہ حج عمرے کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ تو یہ دوسرا مطلب یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام اور مفسرین سے یہ منقول ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار جہاں پر جایا جائے۔ تو خانہ کعبہ ایسی جگہ ہے وہاں پر بار بار جانے کو دل کرتا ہے، بس جا گئی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو ایسی رونق عطا فرمائی ہے کہ وہاں اگر بندہ جا کر دیکھے تو مختلف علاقوں کے، مختلف ملکوں کے، دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں سے وہاں پر لوگ نہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بار بار آتے ہیں، اور وہاں پر لوگ روتے ہیں، آئے بڑھتے ہیں اور بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ اور یقیناً جب بندہ جس میں شوق اور ذوق ہوتا ہے، جب پہلی دفعہ خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میری کتنی پرانی محبوب چیز ہے جو آج مجھے مل گئی ہے، اور بلا اختیار انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واقعی اس جگہ کو ایسی عظمت، ایسی روحانیت، ایسی کشش عطا فرمائی ہے، اور وہاں پر جا کر بندے کی جو ایمان کی جو کیفیت بنتی ہے نا، وہ بھی کسی اور جگہ نہیں بنتی۔ تو ایسے بلکہ ہم نے خود وہاں دیکھا ہے لوگوں کو کہ ٹانگوں سے معذور لوگ گھسٹ گھسٹ کے وہاں طواف کرتے ہیں، اور کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اپنی خوشی خوشی وہاں طواف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی اس جگہ کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ دوسرا معنی ہے مثابۃ للناس۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بنایا بار بار۔ اور یہاں پر ایک نقطے کی بات آپ کو بتاؤں، اگر آپ توجہ سے بات سنیں، دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ سارے کے سارے انسان آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، تو ہم سب کی جو اثر ہے وہ مٹی ہے۔ اس وجہ سے حدیث میں آتا ہے انسان کی ناف میں بھی مٹی ہوتی ہے، اور یہ اسی مٹی کا اثر ہے جس سے انسان بنایا گیا۔ ہر انسان کے ناف میں تھوڑا مٹی کا اثر ہوتا ہے، تو ہماری اصل مٹی ہے، اور جو زمین ہے مٹی ہے، اس کی ابتدا بھی اس جگہ سے ہوئی جہاں اس وقت خانہ کعبہ بنا ہوا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یعنی کہ زمین کی جو ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ جہاں اس وقت بیت اللہ بنا ہوا ہے نا، خانہ کعبہ، یہاں سے زمین کی ابتدا ہوئی ہے۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ کے جاتی ہے۔ ایک بچہ ہے نا، اس کو آپ جتنا عرصہ ماں سے دور کریں نا، لیکن جو اسے ماں نظر آتی ہے نا وہ دوڑ پڑتا ہے، ہر انسان ہو یا جانور کا بچہ ہو۔ تو ہماری اصل کیا ہے؟ سبحان اللہ، خانہ کعبہ، جہاں سے مٹی کی ابتدا ہوئی ہے۔ اس وجہ سے جب انسان ایمان قبول کر لیتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، تو اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں اس جگہ پر جاؤں اور اس جگہ کو دیکھوں، اس کی برکتیں حاصل کروں، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب انسان یعنی کہ شوق ذوق ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے ذات ذریعے بنا دیتی ہے، سبب بنا دیتی ہے۔ ایسے ہزاروں لاکھوں واقعات تاریخ میں موجود ہیں۔ اس زمانے کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پہلے کخ بھی نہیں تھا، لیکن ان کا شوق، محبت ان کی تھی، اللہ پاک لے گئے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے نہیں ہے۔ تو اس کا ذوق ہونا چاہیے۔ پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حرمین شریفین، یہ دو جگہیں، ایک خانہ کعبہ اور ایک مسجد نبوی، یہ ہمارے ایمان کے مرکز ہے۔ لہٰذا ان جگہوں کو دیکھنا، ان جگہوں کو کی زیارت کرنا، اس کا دل میں ذوق ہو، شوق ہو، محبت ہو، پیار ہو، ٹھیک ہے۔ تو جتنا شوق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ابھی یہ حالات کتنے سخت ہوئے، لیکن اس زمانے کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو وہاں گئے ہیں جی، اور اللہ کے گھر میں زیارتیں کر کے آئے ہیں۔ تو اس وجہ سے تو مثابۃ للناس، اس کے دو مطلب سمجھ آ گیا حضرات کو؟ ایک ثواب کی چیز بنایا اللہ نے، اور دوسرا مثابۃ للناس، بار بار آنے کی جگہ بنایا، بار بار آنے کی جگہ اللہ نے اس کو بنایا۔ وہ امنا، اور فرمایا ہم نے بیت اللہ کو امن کی جگہ بنایا ہے۔ تو مطلب اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس جگہ پر شکار بھی نہ کیا جائے، گھاس بھی نہ کاٹی جائے۔ تو پورا جو حرم کا علاقہ ہے، خانہ کعبہ سمیت پورا حرم کا علاقہ، تو کسی کو تکلیف نہ دی جائے، اذیت نہ دی جائے۔ اس لیے فرمانا وہ حج مقبول ہوتا ہے کہ جس حج میں کوئی غلط بات بھی نہ ہو، غلط عمل بھی نہ ہو، کسی کو اذیت دینے والی بات نہ ہو، تکلیف۔ اس وجہ سے امن کی جگہ اللہ نے اسے بنایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے تھے ہمارے باپ کا اگر قاتل بھی یہاں پر آ جائے نا تو ہم اسے بھی کچھ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اس کو امن کی جگہ بنایا، سکون کی جگہ بنایا، راحت کی جگہ اللہ نے اسے بنایا۔ تو البتہ یہ بات ہے کہ ہم مسلمان چونکہ اس دور کے جو ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں ایک عبادت کرنے سے پہلے ہم اس کی معلومات لیتے نہیں اور سیکھتے نہیں، یہ بڑی پریشانی والی بات ہے۔ جیسے کئی ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ تو نماز پڑھتے نہیں، کئی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سیکھتے نہیں۔ حالانکہ اگر سیکھ کر نماز پڑھی جائے تو ٹائم اتنا ہی لگتا ہے، لیکن پورا ثواب ملتا ہے سنت کے مطابق۔ تو حج عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں، بڑا مال خرچ کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ تکلیف گوارا نہیں کرتے کہ کچھ تھوڑا سا ہم بیٹھ کے کسی عالم کے پاس کوئی حج عمرے کا طریقہ ہی سیکھ لیں۔ اب وہاں پر لوگوں کو دیکھا، یقین کریں، وہاں پر لوگوں کو دیکھا لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، بات سمجھا رہی ہے؟ تکلیف، حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو راؤنڈ ڈالتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بھائی ثواب نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچا کے حجر اسود کو بوسہ دیا جائے، یہ کوئی ثواب نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہے جب کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو اذیت نہ ہو، کسی کو ورنہ دور سے استلام کرنا، اشارہ کرنے، تو آپ کو ثواب مل جائے گا۔ تو امن کی جگہ اللہ نے اسے بنایا ہے۔ تو
اس کے علاوہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا کہ جب تک یہ امت خانہ کعبہ بیت اللہ کی عظمت کا خیال رکھے گی اس وقت تک خیر پر رہے گی، اور جب اس کی عظمت کو جب اس کی عظمت کی بے ادبی اور عظمت کا خیال نہیں کرے گی تو یہ امت میں تباہی آ جائے گی۔ اب لوگ تو کہتے ہیں نا کرونا وائرس کی وجہ سے کہ حج بند ہو گیا، عمرہ بند ہو گیا، بہت سارے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، تو الگ بحث ہے وہ کہ انہیں کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یقین کریں کہ اکثر مسلمانوں کو دیکھا ہے جب وہاں حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ادب کا خیال ہی نہیں کرتے، خاص طور پر خواتین جو ہوتی ہیں وہ ایسے اللہ معاف کرے لباس جیسے یہاں پاکستان میں لباس پہن کے تو ایسے وہاں پھر رہی ہوتی ہیں، کتنے دکھ والی بات ہے۔ تو بھی ادب اور احترام ضروری ہے، ادب اور احترام بھائی آپ دیکھیں، آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں یہ بات سمجھانے کے لیے، اللہ نے اس کو امن کی جگہ بنایا ہے۔ دیکھیں ہم نے دنیا میں دیکھے ایک مثال ہے، تشبیہ نہیں ہے، کہ جتنا بڑا کسی کا دربار ہوتا ہے اس کے آداب بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں، کیوں جی؟ بھائی اگر میرے اور آپ کے گھر میں کوئی آئے تو اس کو اتنے آداب نہیں ہیں، لیکن اگر وزیر اعظم اس میں جانا ہو، صدر اس میں جانا ہو تو اس کے لیے کئی شرائط ہوتی ہیں، کئی قوانین ہوتے ہیں، کئی ضابطے ہوتے ہیں، پھر وہاں داخل ہونے دیا جاتا ہے۔ تو بیت اللہ خانہ کعبہ جہاں اللہ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو اس کے آداب وہ نہیں ہیں، بولیں اس کا کوئی احترام نہیں، اس کے بھی احترام، اس کے آداب بڑے ہیں، ٹھیک ہے میرے بھائیو۔ اس وجہ سے اللہ نے اس کو امن کی جگہ بنایا ہے، تو اس لیے جب بندہ وہاں جائے تو اس سے پہلے تھوڑا سا بندہ سیکھ لے، تو سیکھنے سے میرے بھائیو تو انسان کو بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور انسان صحیح معنوں میں وہ عبادت کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی آگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو خانہ کعبہ کے ساتھ جو معاملہ تھا اس کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اس بیت اللہ کو ثواب کی جگہ بنایا، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بنایا اور اس کو امن کی جگہ بنایا، اور اس کا جو امن ہے نا وہ تا قیامت ہے۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے وہاں قتال کی اجازت ہوئی، جب مکہ فتح ہوا نا تو کچھ ایسے مجرم تھے جو ان کے جرم ناقابل معافی تھے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ایک کو امن نہیں ہے، حتیٰ کہ ابن خطل ایک کافر تھا، نبی علیہ السلام کا گستاخ تھا، وہ خانہ کعبہ کے پردوں میں لپٹا ہوا تھا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کرے؟ حضور نے فرمایا وہی مار دو اسے، اس کا جرم ہی ایسا تھا کہ جو ناقابل معافی تھا۔ تو پھر حضور پاک نے بعد میں خطبہ دیا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی جو عظمت اور حرمت ہے وہ تا قیامت ہے، مجھے اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دی اور پھر میرے لیے بھی وہ اجازت اٹھا لے گی اور ختم ہو گئی۔ اب کسی کے لیے جائز نہیں کہ یہاں قتل و قتال کرے اور لڑائی کرے، جھگڑا کرے، بس جا کے نہیں آتی۔ ہاں وہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی خانہ کعبہ میں جا کے وہاں کوئی ایسی حرکت کرے کہ جو غیر شرعی ہو یا وہاں پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اسے امن نہیں ملتا، لیکن یہ احترام کی بات ہو رہی ہے، خانہ کعبہ کی عظمت کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر مسلمان اپنے اوپر تکلیف کو برداشت کرے لیکن کسی کو تکلیف دینے کی کوشش نہ کرے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی عظمت اور حرمت وہ تا قیامت ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، باقی تفصیل انشاءاللہ کریں۔